الحمد للہ الذی وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین. محبت سے درود پاک پڑھیے. صدیق عکس حسن کمال محمد، فاروق ذل جلال محمد، عثمان شمع ضیاء جمال محمد، حیدر بہار باغ خصال محمد، ایمان ما اطاعت خلفائے راشدین، اسلام ما اطاعت آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. معزز و محترم سامعین کرام، آج جمادی الثانی کے مہینہ میں شروع ہونے والے ان اجلاس کی 11ویں نشست میں ہم شرکت کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں. سبحان اللہ. اور آج جس اہم ترین موضوع کا انتخاب کیا گیا ہے وہ موضوع ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی افضلیت. بہت سے سوالات ہیں، پچھلی مرتبہ بھی ذکر ہوئے، تو چونکہ یہ ایک موضوع ہم نے خاص رکھا ہی افضلیت پر تھا، اس لیے آج ان سوالوں کے جواب بھی ہوں گے، قرآن و حدیث سے وضاحت بھی ہوگی. حضرت جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے افضل ہونے کی کئی وجوہات بیان کی گئی، جن میں سب سے پہلے میں 10 وجوہات ذکر کروں گا، اور آپ نے یہ یاد رکھنی ہے اور اپنے عقیدے کا حصہ بنا لیا. 10 وجوہات پہلے، اس کے بعد میں حدیث کی طرف اور دیگر دلائل کی طرف آتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 40 میں ارشاد فرمایا اِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے کفار مکہ، اگر تم میرے معبود کی مدد نہیں کرتے تو نہ کرو، رب خود اپنے معبود کی مدد فرمائے. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ یہاں سے ہجرت کر جائیں. اِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا، جب کافروں کی ایذا رسانیوں کی وجہ سے وہ محبوب مکہ مکرمہ سے باہر تشریف لائے اور غار ثور میں جلوہ فرما ہوئے، اللہ فرماتا ہے ثانی اثنین، وہ 2 میں سے دوسرے تھے. ان 2 میں سے دوسرے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. اذ ہما فی الغار، جب وہ غار میں تھے. اذ یقول لصاحبہ، جب وہ اپنے صحابی سے فرما رہے تھے لا تحزن ان اللہ معنا، جب کفار مکہ کے آنے کا پتہ چلا ابو بکر صدیق پکار اٹھے پیارے آقا کفار آ گئے، فرمایا غم نہ کر، لا تحزن ان اللہ معنا، اللہ بھی ہمارے ساتھ ہے. فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ، بس اللہ نے اپنی تسکین ان پہ نازل فرمائی. تو گرامی حضرات، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی فضیلت کی پہلی وجہ کیا ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غار میں اس لیے گئے کہ کفار آپ کے در
نعوذ باللہ آپ کو تکلیف پہنچانا چاہتے تھے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس حالت میں اپنے اس ساتھی کا اعتماد کیا جس کے ظاہر اور باطن پر آپ کو پورا اعتماد. دنیا کا نظام ہے کسی بھی مشکل گھڑی میں جب آپ گرتے ہیں، میں آپ سے مثال دیتا ہوں، تو آپ اپنے سب سے اس قریبی دوست کو ڈھونڈیں گے کہ جس کے ظاہر پر بھی آپ کو اعتماد ہو، باطن پر بھی اعتماد. پتہ چلا اس امت میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ واحد وہ مومن برحق ہیں جو صادق بھی ہیں، صدیق بھی ہیں، اور سرکار کو پوری امت میں ان پہ بہت ناز بھی ہے اور ان پر سارا اعتبار بھی. صادق اسے کہتے ہیں جو سچ بولے، صدیق اسے کہتے ہیں جو سچ سنے، جو سچ کے سوا سنے ہی نہ اسے صدیق کہتے ہیں. اسی لیے آپ کو صدیق اکبر کہا جاتا ہے. سچ بولنے والے تو بڑے ملیں گے، سچ سننے والا کوئی ہوگا، یہ آپ کی شان. لہذا پہلی دلیل آپ کے افضل ہونے کی یہ ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ظاہر پر بھی اعتماد تھا، باطن پر بھی اعتماد تھا. اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نگاہ نبوت سے دیکھ رہے تھے کہ میرے بعد جس نے خلافت کا بوجھ اٹھانا ہے، آج تنہائیوں میں بھی میں اس کو جگہ دوں اور ایسی ایسی باتیں اور مشورے کروں جو یا میں جانتا ہوں گا یا صدیق اکبر جانتا ہوں. اس لیے گرامی حضرات حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جیسا آپ کا ظاہر تھا اللہ نے ویسے ہی آپ کا باطن بھی بنا. اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر ہجرت میں آپ کو اپنے ہمراہ رکھ کر آپ کی فضیلت میں پہلی بات کو ثابت کیا. آپ کی فضیلت کی دوسری وجہ یہ جو ہجرت ہے یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نہیں کی، اللہ کے حکم سے. خود کرنی ہوتی ہجرت تو کئی مرتبہ تکالیف آئیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خود یہ ہجرت نہیں کی. لہذا سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کی پوری جماعت ہے، اور اس جماعت میں جب اللہ کا حکم آیا تو اس حکم الہی میں رب نے حضور کی رفاقت کے لیے حضرت ابوبکر صدیق کا انتخاب فرمایا. ایک تو ہے نا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو اپنے ہمراہ رکھا، ایک ہے رب نے بھی ان کا انتخاب کیا. پتہ چلا رب کے نزدیک جماعت صحابہ میں اللہ نے دین میں سب سے بلند مرتبہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ عطا فرمایا. اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم ہوا، سرکار نے 3 ماہ پہلے کہہ دیا ابو بکر مجھے رب کی طرف سے جب حکم آئے گا تو اللہ کا حکم آ گیا ہے، میں اس سفر ہجرت میں تمہیں اپنا ساتھی بناؤں گا. سبحان اللہ. 3 مہینے جب وقت آیا کفار مکہ گھر کے باہر کھڑے ہیں، مولا علی کو بستر پہ لٹایا، سرکار سورہ یاسین کی آیتیں پڑھتے ہوئے خاک کے سر پہ ڈال کے رات جب ابو بکر صدیق کے گھر پہنچے، دروازہ کھلا ہوا، ابو بکر صدیق جاگ. پوچھا ابو بکر اتنی رات دروازہ کھلا ہے، جاگ رہے؟ عرض کیا پیارے آقا آپ نہیں، یاد کیجئے 3 ماہ پہلے آپ نے کہا تھا 3 ماہ سے ابو بکر نے رات کا دروازہ بھی بند نہیں کیا اور رات کو کبھی سوئے بھی نہیں. اسی وجہ سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 ماہ سے ان کا انتظار کر رہے ہیں. اگر آج کوئی انکار کرے صدیق اکبر کی صداقت افضلیت کا تو اس کو یہی ایک بات کافی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی محبتوں سے بھی نوازا، اللہ نے بھی ان کا انتخاب کیا. اسی لیے 3 مہینے سے ابو بکر صدیق سرکار کا انتظار فرما رہے ہیں. لہذا دوسرا
تیسری وجہ سنیں گے تو آپ کا دل باغ باغ ہو جائے. افضلیت کی تیسری وجہ یہ ہے اللہ نے حضرت ابوبکر صدیق کو ثانی اثنین کہا، یعنی حضرت ابوبکر صدیق کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ثانی قرار دیا. یہ شان ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ. دین کے اکثر مراتب ایسے ہیں جس میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ثانی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مبعوث کیا، پہلی آواز جو مکہ میں اعلان نبوت کے لیے بلند ہوئی، جس آواز سے تبلیغ کا آغاز ہوا، اس پہلی آواز کے بعد جو دوسری آواز تبلیغ کی بلند ہوئی وہ آواز ابوبکر صدیق تھی. پہلے ہمارے آقا اور ثانی ابوبکر صدیق. ثانی کا مطلب ہوتا ہے دوسرا، ثانی اثنین کا مطلب دوسرا. تو مکہ میں اعلان نبوت کے بعد تبلیغ کا آغاز کرنے والے پہلے ہمارے آقا اور دوسرے ابوبکر صدیق. رب نے ہمارے آقا کا ثانی ابوبکر صدیق کو بنایا. اور پھر یہاں تک نہیں، آپ نے جس وقت اسلام قبول کیا اس کے بعد ان کی تبلیغ سے حضرت طلحہ بھی اسلام قبول کرتے ہیں، حضرت زبیر بھی اسلام قبول کرتے ہیں، حضرت عثمان بن عفان یہ بھی اسلام قبول کرتے ہیں، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت سعد بن ابی وقاص رضوان اللہ تعالی اجمعین، یہ سارے صحابہ حضرت ابوبکر صدیق کی دعوت پر اسلام کو قبول کرتے ہیں. لہذا تبلیغ میں اول حضور ہے ثانی ابوبکر صدیق. پہلے ہمارے آقا نے آواز بلند کی، دوسرے ابوبکر صدیق. اسی طرح ہر جہاد میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ثانی. مکہ کے اس میدان میں اور مکہ کے اس ماحول میں جب سرکار دو عالم علیہ السلام نے دین کی آواز کو بلند کیا، کفار ہیلے بہانے سے تکلیف دینے لگے. تنہا پا کر آقا علیہ السلام کو جب تکلیف دینا چاہیے، جس ہستی نے آگے بڑھ کر اپنے ہاتھوں سے ان کافروں کو دھکے دیے، اس کا نام ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، جس نے سب سے پہلے اسلام کے لیے تلوار اٹھا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیا، وہ ابوبکر صدیق ہے. اس وقت حضرت علی کی عمر صرف 7 سال یا 10 سال تھی. ابھی آپ تلوار اٹھانے کے قابل ننھے بچے. تو گرامی حضرات، اسلام کی مدافعت میں جنہوں نے تلوار آگے بڑھ کے اٹھائی وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ. اور ابتدا میں کفار کی جتنی تکلیفیں تھیں ابوبکر صدیق ہمارے آقا کا دفاع کرتے. اور یاد رکھیے ہر کام میں ہمارے آقا اول ابوبکر صدیق ثانی. جب سرکار بیمار ہوئے ہمارے آقا مصلی پہ نماز پڑھانے والے اول، اور فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، میرے مصلی پر میرے بعد اگر کوئی کھڑا ہو سکتا ہے وہ ابوبکر صدیق. فضیلت کی یہ بھی دلیل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مصلی پر ابوبکر صدیق کو نافذ اور فرمایا کسی قوم کے لیے یہ مناسب ہی نہیں کہ جس میں ابوبکر صدیق جیسا امام ہو وہ کسی اور کو کھڑا کر. تو اول ہمارے آقا، ثانی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ. ہر مقام پر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اول ہے، ثانی ابوبکر صدیق ہے. اے ابوبکر صدیق تیری ثانیت پہ قربان، تیری افضلیت پہ قربان. تبلیغ میں ثانی، جہاد میں ثانی، ہر مقام پر ثانی، مصلی رسول پر ثانی، مزار مبارک میں بھی حضور اول ہے. ابوبکر مصطفیٰ کا ہم سفر، ابوبکر گلی گلی نگر نگر ابوبکر جس کا چرچا عرش پر ابوبکر. تو گرامی قدرات،
ہر مقام پر حضرت ابوبکر صدیق ہمارے آقا سے دوسرے نظر آتے ہیں. پہلے ہمارے آقا، دوسرے ابوبکر صدیق، دوسرے کو ثانی کہتے ہیں. اللہ قرآن میں فرماتا ہے ثانی اثنین اذ ہما فی الغار. تو گرامی قدرات، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے اس پیارے سے آگے ابوبکر صدیق کو جو عظمتیں عطا کی، بے شمار. فضیلت کی ایک اور دلیل یہ ہے کہ اللہ نے قرآن میں ان کو صحابی رسول کہا. یہ صاحب النبی ہے، قرآن کی نصیحت، اور اس پر امت کا اجماع ہے کہ صاحب النبی سے مراد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ. صاحب النبی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ فضیلت کے دلائل، اور فضیلت کی ایک دلیل یہ بھی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا تحزن ان اللہ معنا. ابو بکر غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ. یہ جو اللہ کا ساتھ ہے یہ ہمارے آقا کو تو ہر گھڑی ملا. معیت الہی ہر گھڑی ہمارے آقا کے ساتھ تھی، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہمارے آقا نے اس معیت میں شریک بنا دیا. ان اللہ معنا، لہذا فرمایا کہ اے ابو بکر صدیق، جس طرح میری حفاظت، میری نصرت رعب اور دبدبہ سے اللہ نے کی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں رب نے بہت سی چیزیں مجھے وہ دی جو پہلے نبیوں کو نہ دی. ان میں 6 خوبیوں کا ذکر کیا. اس میں ایک یہ ہے اللہ نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد رعب اور دبدبے سے کروائی. اس کے ساتھ معیت، دنیا کا کوئی شخص ہمارے آقا کو تکلیف نہیں دے. اللہ فرماتا ہے واللہ یعصمک من الناس. پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی شخص آپ کو تکلیف نہیں دے سکتا، اس لیے کہ آپ کی جان کی حفاظت رب نے خود اپنے ذمہ کرم کر لی. یہودیہ نے گوشت رکھا، 2 صحابی شہید ہو گئے. ہمارے آقا کو زہر نے نقصان ذلیلہ گوشت. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے بڑی تدبیریں کی. 100 قبیلے اکٹھے ہوئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رب قدوس نے ساری باتیں بتائیں اور فرمایا آپ یہاں سے ہجرت کر جائیں. جیسے قرآن کا ایک ایک لفظ محفوظ ہے، اللہ فرماتا ہے حفاظت میں نے اپنے ذمہ رکھی ہے. فرمایا ایسی اپنے محبوب کی حفاظت بھی رب نے اپنے ذمہ رکھی ہے. اب یہ جو معیت ملی ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کی، اس معیت میں اگر سرکار نے کسی کو شامل کیا ہے، وہ شامل ہونے والی ہستی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ. اللہ فرماتا ہے ان اللہ معنا، ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ. یہ بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت بڑی فضیلت. آپ کی فضیلت میں ایک بات یہ بھی شامل ہے، ہمارے آقا پہ ہر گھڑی اللہ کی تسکین نازل ہوتی ہے. اللہ فرماتا ہے فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ. پھر اللہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی اپنی تسکین کو نازل فرمایا. اس تسکین کا نزول جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ہوا، یہ بھی آپ کی افضلیت کی دلیل. اور اس بات پر سب کا اتفاق ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت پہ قربان جائیں. ہجرت کے موقع پہ پورا خاندان صدیق اکبر سرکار کی خدمت کر رہا. اونٹنی آپ نے خرید کے چھوڑ دی. آپ کی بیٹی حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ کھانا تیار کرتی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو باندھ رہی ہے. آپ کے بیٹے حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر کھانا لے کے غار ثور میں جا رہے ہیں. آپ کا غلام بکریاں جہاں جہاں سے سرکار گزرے وہاں سے گزار کر نشان مٹا رہا ہے. وہاں غار میں سرکار کو تازہ دودھ پیش کیا جا رہا ہے. ابو بکر صدیق تیری عظمت پہ قربان، سفر ہجرت کیا تھا، پورا خاندان صدیق اکبر سرکار کی خدمت میں لگا. پتہ چلا اللہ نے یہ بھی شرف آپ کو عطا کیا، ابو بکر صدیق کے خاندان کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کے لیے معمول فرمایا. یہ بھی آپ کی افضلیت کی دلیل. اور گرامی قدرات،
جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف داخل ہوئے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے لوگوں نے پہلی بار دیکھا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے چادر تان لی تاکہ پتہ چلے یہ غلام ہے، یہ ہمارے آقا ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جو عظمت اللہ نے عطا فرمائی ان کی تدبیر قربت کے ساتھ سیکھنے کا جو موقع حضرت ابو بکر صدیق کو ملا وہ کسی اور کو نہیں ملا۔ تو تدبیر خلافت بھی سکھائی، تدبیر حیات بھی سکھائی، تدبیر معیشت و معاشرت بھی سکھائی، اسی وجہ سے سفر میں بھی ساتھ رکھا اور راتوں بیٹھ کر گھنٹوں راز و نیاز کی باتیں کی، اس لیے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وہ ہستی ہیں جنہوں نے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے ان ساری چیزوں کو سیکھ کر پوری امت کے لیے وہ اصول وضع کر دیے، قیامت تک کے لیے آپ کے اصولوں سے ہم فائدہ اٹھاتے اور آپ کی افضلیت کی آخری جو دلیل 7 اور 10 دلیلیں یہ پوری ہونے لگی ہیں وہ یہ ہے کہ کوئی شخص جب سفر میں کسی کو اپنے شریک بناتا ہے در حقیقت وہ سفر کا ساتھی اس کا کفیل ہوتا ہے، اس کے سارے معاملات اس کے سپرد ہوتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس سفر میں کفیل مصطفیٰ بھی اور امت کے متعلق آپ وسیع بھی ہیں، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سفر ہجرت میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو راز و نیاز و باتیں عطا فرمائی ہے اس کو سمجھنے والے سیکھنے والے جماعت صحابہ میں واحد وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ اس لیے گرامی قدرات یہ فتاوی رضیہ میرے سامنے ہے کہ 10 فضیلت کی دلیلوں کے بعد حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے اس بات کو واضح طور پہ ذکر کیا، اس لیے میں فتاوی رضیہ آپ کے سامنے لایا ہوں، جلد نمبر 28 ہے، صفحہ 478۔ آپ فرماتے ہیں اہل سنت و جماعت کا اجماع ہے کہ مرسلین ملائکہ اور رسل انبیاء بشر کے بعد حضرت خلفائے اربعہ تمام مخلوق سے افضل، نبی و رسولوں کے بعد چاروں خلفاء کا مرتبہ افضل، کوئی شخص ان کی بزرگی و عظمت و عزت و وجاہت اور قبول و کرامت اور قرب و ولایت کو نہیں پہنچ سکتا۔ کوئی اللہ نے 4 خلفائے راشدین کو مقام عطا اور یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہتے اللہ عطا فرماتے ہیں۔ اور پھر اعلیٰ فرماتے ہیں ان میں باہم ترتیب یوں ہے، سب سے افضل صدیق اکبر، پھر فاروق اعظم، پھر عثمان غنی، پھر مولا علی رضوان اللہ تعالی، چاروں کا۔ اور فرمایا مذہب مہذب پر آیات قرآن عظیم، احادیث کثیرہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور خود مولا علی اور ائمہ اہل بیت قیادت، ان سب کے اقوال ہیں اور سارے صحابہ تابعین اور علماء امت کا اس بات پر اجماع ہے اور اسی اجماع امت کو اپنانا ہر بندے کے لیے لازمی ہے۔ اس لیے گرامی قدرات اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جمیع صحابہ میں سے خلفائے راشدین چاروں کا مقام و مرتبہ اونچا، اور ان میں سب سے اونچا مقام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب اس میں جو میں روایات پیش کرنے لگا ہوں، سب سے پہلے میں وہ روایات پیش کروں گا جو صدیق اکبر کے افضل ہونے پر مولا علی کی گواہی ہے، چونکہ جو گواہی حضرت مولا مشکل کشا، حضرت شیر خدا، حضرت علی مرتضی کرم اللہ وجہہ الکریم نے جو گواہیاں دی ہیں، پہلے وہ حدیثیں پیش ہوں گی، اس سے پتہ چلے گا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ افضل۔ یہ روایت صحیح بخاری میں مناقب اصحاب النبی جلد 1 صفحہ 518، مناقب ابی بکر
گرامی حضرات، حضرت امام محمد بن حنفیہ یہ مولا علی کے بیٹے، مولا علی کے بیٹے یعنی غیر فاطمی اولاد، حضرت سیدہ کائنات کے بعد جو آپ نے نکاح کیے ان میں سے محمد بن حنفیہ ہیں۔ آپ فرماتے ہیں قلت لأبی، میں نے ایک دن اپنے ابا جی سے پوچھا یعنی مولا علی، ای الناس خیر بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب آدمیوں میں بہتر کون ہے؟ کن سے پوچھا؟ حضرت مولا علی سے پوچھا، ان کے بیٹے محمد بن حنفیہ نے جو خیر بات ہے۔ اب حضرت مولا علی کا فتویٰ سنیں، پوچھا سب سے افضل کون ہے؟ قال ابو بکر، فرمایا ابو بکر صدیق۔ قلت، میں نے عرض کیا ثم من، پھر کون ہے؟ قال عمر، فرمایا پھر عمر فاروق ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ الحمدللہ ہمارا عقیدہ یہ حضرت مولا کائنات کے اس فرمان سے ثابت ہے۔ اور دوسری روایت امام بخاری نے بھی نقل کی ہے، سنن ابن ماجہ میں بھی ہے، عبداللہ بن سلمہ امیر المومنین کرم اللہ وجہہ کریم سے روایت کرتے ہیں۔ گرامی حضرات، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وبارک وسلم کے یہ جو خلفائے راشدین سے جب ان سے سوال کیا گیا خیر الناس بعد رسول اللہ کہ بہترین مرد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کون ہے، تو کہا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، خیر الناس بعد ابی بکر و عمر، اور فرمایا بہترین مرد ابو بکر و عمر ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد فضیلت۔ اس کے علاوہ دیگر روایات میرے سامنے موجود ہے۔ گرامی حضرات، ان روایات میں یہی بات ثابت ہوئی کہ اللہ رب العزت نے جو عظمت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو عطا فرمائی، مولا علی بھی اسی کا ذکر فرمایا۔ گرامی حضرات، حضرت مولا کائنات کا یہ قول السوائق المحرقہ میں بحوالہ دار قطنی میں موجود ہے، باب ثالث ہے، فصل اول، صفحہ نمبر 91۔ آپ فرماتے ہیں لا اجد احدا فضلنی علی ابی بکر و عمر، اگر میں کوئی ایسا بندہ پاؤں جو مجھے ابو بکر و عمر پہ فضیلت دے تو میں اس کو افتراء اور تہمت والی جو حد ہوتی ہے اس کو میں وہ کوڑے حد مفتری لگاؤں گا، 80 کوڑے جو کسی پہ تہمت لگائے اور مفتری اور کسی پہ افتراء فرماتے ہیں اس کو کوڑے لگاؤں گا۔ تو گرامی حضرات، حضرت مولا کائنات حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی فضیلت کو ذکر کیا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بے شمار فرمان موجود ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا، عرض کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ابو بکر و عمر کا مرتبہ کیا ہے؟ فرمایا جو مرتبہ ان کا اب ہے، جو حضور کے پہلو میں ہے وہی ان کا زندگی ہے۔ انہوں نے کہا حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ مسند احمد بن حنبل میں جلد 4 صفحہ 77 پر سرکار کے روضہ اقدس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ظاہری دنیا سے وصال کے بعد پہلے ابو بکر صدیق آئے ہیں، پھر عمر فاروق آئے ہیں۔ امام زین العابدین فرماتے ہیں جو مرتبہ حضور کے پہلو میں آرام فرما ہونے کو ہے وہی ان کا زندگی میں ملی۔ یہ دلیل اس بات۔ اور پھر گرامی حضرات، امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا بھی قول ہے کہ یہ اس بات پر سب کا اتفاق ہے اور اجماع ہے کہ حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو بات بھی کہیں گے حق کو، اور یہ روایت جو ہے یہ السوائق المحرقہ کے اندر موجود ہے۔ تو گرامی حضرات، یہ جتنی بھی روایات میں نے آپ کے سامنے پیش کی اس سے پتہ چلا اللہ رب العزت نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو افضلیت عطا فرمائی۔ اور پھر اس کے بعد جتنے فتن اٹھے حضرت مولا کائنات نے ان فتن کو قابو کرنے کے لیے امت مسلمہ کی اس انداز سے رہنمائی فرمائی کہ آپ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی فضیلت اور ان کی شان اور ان کی عظمت کو سب کے سامنے بیان کیا۔
اور اس پر اگر دلائل پیش کی جائیں تو وہ ہو جائے دلائل ختم ہی نہ. تو گرامی قدرات، ان ساری روایات سے معلوم ہوا اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان کہ جس وقت ایک خاتون آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، سوال کیا تو سرکار نے فرمایا کل آنا. تو عرض کیا اگر میں کل آؤں اور آپ نہ ہوں تو فرمایا پھر ابو بکر کے پاس. یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کو افضلیت ملتی. اور پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مصلی امامت پر فائز ہوئے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پیچھے نماز پڑھی. اور اسی طرح ایک قبیلے کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام صلح کروانے گئے. شاذتہ کی روایت، نماز کا وقت ہوا، جب تاخیر ہوئی تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی اقامت پڑھی تو مصلی پہ حضرت ابو بکر صدیق اسی اسلام میں سرکار بھی داخل. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے داخل ہوئے پچھلی صف والوں نے ہاتھ پہ ہاتھ مارا. آگے والا نے دیکھا کہ انہوں نے ہاتھ مارا، اس سے آگے سے اسے تصدیق کہتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چلتے حضرت ابو بکر صدیق کے پیچھے اب پیچھے سے ایسے ہاتھ. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نماز میں مسلسل منہمک ہوتے، انہوں نے توجہ نہیں. جب پیچھے سے ایسے آوازیں بلند ہوئی تو آپ نے ایسے بول کے قربان جائیے نماز کی حالت میں صحابہ صفیں چھوڑ رہے ہیں، سینے پھر رہے ہیں، کسی کی نماز ٹوٹی نہیں. مسئلہ یہی ہے قبلے سے چہرہ پھر جائے نماز مقبول ہے، سینہ پھر جائے نماز نہیں. یہاں نماز اس لیے نہیں گئی کعبے سے چہرہ پھیرا ہے، کعبے کی طرف بولا. اب جب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دیکھا تو اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام اتنی دیر تک کہہ چکے تھے پیچھے اس امام کی اللہ اے ابو بکر صدیق تیری عظمت پہ قربان، نبیوں کے امام بھی تیرے پیچھے نماز ادا ہے. اتنی بڑی ساری توجہ. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ سرکار پیچھے نماز میں شامل ہو چکے ہیں. آپ پیچھے ہٹنے لگے تو سرکار نے نماز میں ایسے اشارہ علیم کس مکان ابو بکر تو کھڑا رہا، تیرے پیچھے میں بھی نماز پڑھنے کے لیے تیار. ایسے وقت ہے جو ان پاک ہستیوں کے بارے میں بول رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز. جب سرکار نے ایسے اشارہ کیا، اشارہ بولے نہیں اشارہ تو ابو بکر صدیق نے دونوں ہاتھوں اللہ کا شکر ادا کیا. یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے آج مجھ جیسے بندے کو یہ سعادت دی کہ نبیوں کے امام میرے پیچھے نماز پڑھائے. ایسے ہاتھ اور ہاتھ اٹھا کر پھر آہستہ آہستہ پاؤں سے پیچھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جلوہ فرما. اور اس سے یہ مسئلہ بھی ثابت ہوا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قرات جو ابو بکر صدیق فرما چکے تھے اس کو ریپیٹ نہیں کیا بلکہ آگے سے شروع کیا. امام کی قرات کی مقتدی کی قرات ہوگی. مسئلہ بھی ثابت ہوا. نماز پوری ہوئی تو سرکار توجہ ہوئے صحابہ سے کہا آج کے بعد امام کو لقمہ ایسے نہیں دینا، یہ تو عورت کے لیے ہوتا ہے. امام کو جب بھی لقمہ دینا ہے تو سبحان اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان اللہ، یہ تو مسئلہ سمجھا. اس کے بعد کہا ابو بکر جب میں نے تمہیں حکم دیا تھا تم پیچھے کیوں آ گئے؟ جناب صدیق اکبر نے عرض کیا ابو کو آفا کے بیٹے کی کیا مجال ہے، نبیوں کے امام کی موجودگی میں مصلی پہ کھڑے رہے. اب سرکار نے فرمایا وہ اپنا ادب بتا رہے ہیں، لیکن اس حدیث سے ثابت ہوا آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی جن کی امامت میں نماز پڑھنے کے لیے تیار ہے وہ جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. یہ اللہ نے ان کو شان عطا کی، یہ مقام اور مرتبہ عطا کی. اب ان کی افضلیت پر جیسے میں نے پہلے 10 دلائل دیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ہمراز بنایا، اپنے ہر معاملے میں مشاورت ساتھ رکھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر معاملے میں ان کو تقدم دیتے ہیں اور وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہر معاملے میں قریب رہے. جب حضرت مولا علی سے پوچھا مسعود احمد بن حنبل کیا سرکار نے ان کو خلیفہ بنایا؟
فرمایا سرکار نے خلیفہ تو کسی کو نہیں بنایا، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمارے دین کا امام ابو بکر کو بنایا، ہم نے اپنی دنیا کا امام بھی ان کو بنایا۔ دین کا تقدم ہے۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا جو 2 سال اور کچھ مہینے دور ہے، اتنا زبردست دور خلافت ہے۔ اگر ان کی پریشانیاں دیکھیں تو صحابہ کہتے تھے جب دور صدیقی میں ہر طرف سے فتنے اٹھے تو ہم نے سمجھا کہ بس اب ہمارے مال و دینار ختم، یہی چند پیسے ہیں، اس کے بعد کچھ بھی نہیں۔ ادھر سے مانعین نے زکوٰۃ نے کہا ہمیں زکوٰۃ نہیں دینی، ادھر سے مرتدین نے کہا کہ ہم تو اسلام چھوڑیں، ادھر سے جھوٹے نبیوں کے دعوے دار کھڑے ہوئے، ادھر سے لشکر اسامہ کا مسئلہ۔ ابو بکر صدیق تیری بصارت ہوگی، قربان تیری بصیرت ہوگی، آپ نے اس انداز میں ان سارے فتن کو جمع کیا کہ رب قدوس نے جو عظمت عطا کی تھی، گرامی حضرات، وہ عظمت جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے نظام میں ثابت بھی فرمائی۔ اور جو ترتیب ہے نا خلافت کی، اسی اعتبار سے ہر صحابی کو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے، غزوہ احد میں سرکار جبل احد پہ سرکار جلوہ فرمایا تو احد جھومنے لگا، ایسے جبل احد سے بخاری سے پڑھا، سرکار نے اپنی ایڑی مبارک احد کے پہاڑ پہ ایسے ماری اور کہا اس کو احد رک جا، تیرے اوپر ایک صدیق اور 2 شہید جلوہ فرما۔ ہمارے آقا کے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، فاروق اعظم اور عثمان غنی، میں 2 شہید اور 1 صدیق تم پہ جلوہ فرما۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زبان حال میں یہ ساری کی ساری خبریں بھی عطا فرما دی تھی۔ آپ کا علیہ السلام خواب بھی سنایا کرتے، فجر کے بعد بیٹھ جاتے ہیں صحابہ اپنے اپنے خواب۔ ایک دن سرکار نے فرمایا میں نے بڑا پیارا خواب دیکھا۔ صحابہ نے کیا ارے آقا وہ کیا دیکھا؟ فرمایا میں دیکھا میں ایک کنویں پہ ہوں اور میں پانی کی بالٹیاں کچھ ڈول نکالتا گیا تو آگے بڑھ کے صدیق اکبر نے کہا پیارے آقا مجھے دیں۔ پھر انہوں نے ڈول لیا اور نکال لیا پانی۔ فرمایا پھر ان سے آگے بڑھ کے فاروق اعظم نے کہا مجھے دے، اور فرمایا انہوں نے تو اتنا پانی نکالا ہر چیز کو سیراب کر دیا۔ محدثین نے لکھا یہ اصل میں خلافت راشدہ کا اشارہ تھا کہ جیسے میں اس امت کو سیراب کر رہا ہوں، میرے بعد ابو بکر صدیق سیراب کریں گے، اس کے بعد فاروق اعظم سیراب کریں گے۔ جناب حضرت ابو بکر صدیق، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت بے شمار ہے۔ بچپن کے ساتھی، لڑکپن کے ساتھی، جوانی کے ساتھی، تجارت کے ساتھی، دنیا کے امور کے ساتھی، جب اسلام کا نعرہ سرکار نے بلند کیا، اعلان نبوت کے بعد سب سے پہلے سرکار کی دعوت کو لبیک کہا اور اس تبلیغ کا پیغام آگے بڑھا کر بڑے بڑے جلیل قدر صحابہ کو اسلام کی طرف متوجہ کیا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو آزاد کیا، 7 غلاموں کو آزاد کیا۔ فرمایا ابو بکر تیرے مال نے جو مجھے فائدہ دیا اتنا فائدہ تو مجھے کسی کے مال نے دیا ہی نہیں۔ اور پھر آپ کی افضلیت اور آپ کی عظمت کا اندازہ اس بات پہ لگائی اور بات ختم نہ کرنے لگا ہوں۔ حضرت علامہ عبدالعزیز براڑوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی یہ کتاب ہے النبراس، عربی میں یہ شرح عقائد کی شرح ہے، اردو ترجمہ نہیں ہے۔ اس میں آپ نے بڑی پیاری بات ہے، حدیث سے کوٹ کی، اور میں جب انسان مرنے کے بعد دفن ہوتا ہے اس جگہ کی جو مٹی ہے وہاں سے اٹھا کر بندے کا خمیر بنایا جاتا ہے، گوندا جاتا ہے۔ جب ہم مٹی ڈالتے ہیں قبر میں تو ہم کہتے ہیں نا کہ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اسی مٹی سے ہم بنے، اسی مٹی میں ہم گئے اور اسی مٹی سے پھر ہمیں اٹھا دیا جائے گا، یہی کہتے ہیں۔ تو جہاں بندے نے دفن ہونا ہوتا ہے تو جس وقت اس کا لوتھڑا بنتا ہے شروع میں، وہیں سے خمیر اٹھایا، وہیں سے مٹی اٹھا کے اس کا خمیر بولا جاتا ہے۔ ہر انسان یہ روایت نقل کرنے کے بعد حضرت علامہ عبدالعزیز براڑوی رحمۃ اللہ علیہ صاحب نبراس فرماتے ہیں ابو بکر صدیق تیری عظمت میں قربان، جہاں سے خمیر مصطفیٰ لیا گیا وہیں سے خمیر ابو بکر صدیق لیا۔
جہاں سے خمیر مصطفیٰ لیا گیا وہیں سے خمیر ابو بکر صدیق لیا گیا. گلی گلی نگر نگر ابو بکر ابو بکر گلی گلی نگر نگر ابو بکر ابو بکر جن کے چرچے عرش پر ابو بکر ابو بکر ہے جن کے چرچے فرش پر ابو بکر ابو بکر. اور 70,000 فرشتے صبح آتے ہیں 70,000 شام. اس مقام پر آج بھی رحمت نازل ہو رہی ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آج بھی غار کی طرح ہمارے آقا تھے. مزار کے بھی ساتھی غار میں پہلے صدیق اکبر گئے. وہ زبان حال کہ پیارے آقا پہلے میں جاؤں گا. کوئی موذی تکلیف نہیں. پتا چلا تکلیف دینے والے موذی ہوتے ہیں. موذی نہ دے دے خود جا کے صفائی کی. اور سرکار گویا کے زمانے حال سے کہہ رہے تھے ابو بکر آج تو غار میں جا کے پہلے میرے لیے اہتمام کر رہا ہے. کل بھی غار میں جا کے میرے لیے اہتمام کر رہا ہے. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری گلی گلی نگر نگر ابو بکر ابو بکر گلی گلی نگر نگر ابو بکر ابو بکر اس کا چرچا عرش پر ابو بکر ابو بکر اس کا چرچا فرش پر ابو بکر ابو بکر ہے مصطفیٰ کا ہم سفر ابو بکر ابو بکر ہے مصطفیٰ کا ہم سفر ابو بکر ابو بکر. مثال کے وقت یہ وصیت کی کہ یہ سادہ سا کپڑا مجھے اسی میں کفن دے دینا غسل دے دینا اور جنازے کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ اقدس کے باہر رکھنا. تفسیر کبیر سے پڑھ رہا ہوں. تفسیر مفاتیح الغیب علامہ فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ روایت نقل کی. میں اگر سرکار کی طرف سے حکم ہو تو دفنا دینا وگرنہ جنت البقیع لے جانا. جب جنازہ رکھا گیا بیٹے نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابا جی نے کہا تھا اب آپ کا حکم کیا ہے. اسی وقت روضہ رسول کا دروازہ کھلا آواز آئی محبوب کو محبوب سے ملا دیا جائے. محبوب کو محبوب سے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ان کی عظمت کے قربان جائے. یہ ساری ان کی فضیلت کی دلیل ہے. اور جس وقت قیامت کے دن ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر انور سے جلوہ فرما ہوں گے ایک طرف ابو بکر صدیق ہے دوسری طرف آلو اور ان کے ساتھ پھر جنت البقیع والے پھر جنت المعلا والے. گرامی کرات دعا کریں اللہ اس سچے سچے عقیدے پہ ہمیں قائم رکھے. انہیں جانا نہ رکھا گیا کام. حضرت ابو بکر صدیق کی زندگی کا خلاصہ یہ ہے مال بھی جان بھی وقت بھی اولاد بھی تن من دھن سب قربان کر کے کہا انہیں جانا نہ رکھا غیر سے کام. دنیا سے مسلمان ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی زندگی کا خلاصہ ہے. اور یہی آج کا پیغام بھی ہے. ختم نبوت پر کیسے یمامہ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پہرا دیا آج پاکستان میں علامہ خادم حسین رضوی صاحب نے پہرا دیا. اور یہی کہتے ہوئے وہ بھی دنیا سے گئے انہیں جانا دنیا سے مسلمان. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ پورے ریاست کیا ہوگا محمد رسول اللہ پورے ریاست کیا ہوگا محمد رسول اللہ. یہ محبتیں اپنے دلوں میں اسی طرح قائم اور دائم رکھیں اور دعا کریں اللہ یہ نسبتیں قائم رکھیں. بس یہ نسبتیں قائم ہیں تو ساری بیڑے ساری بیڑے. اس لیے کہ پروردگار کی بارگاہ میں ان ہستیوں کا جو مقام و مرتبہ ہے سرکار نے فرمایا آسان بڑی باتیں میری سنائی ہے اور میرے پیارے سے ہمیں سناؤ. حضرت حسان ابو بکر صدیق کا قصیدہ اور منقبہ سناتے ہیں. سرکار کا چہرہ خوشی سے مچے سرکار جھومتے ہیں چمک اٹھتا ہے. پتہ چلا ابو بکر صدیق کی تعریف میں حسان ابن ثابت قصیدہ سنائے سرکار خوش ہو جاتے ہیں. ہم جس طرح ذکر کر رہے ہیں سرکار اب بھی خوش ہو رہے ہیں.
پیارے کا ذکر ہو، ہر مقام پہ ساتھ دینے والے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ آج ہم نے ان کی فضیلت اور افضلیت کے حوالے سے دلائل دیے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ اس سچے عقیدے پر ہم سب کو قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر کوئی سوال ہے تو پوچھ لیجیے۔ اگلا جو انشاءاللہ ہمارا اتوار اس میں صوفیہ کرام کے اقوال سے ہم نے صدیق اکبر کی شان کو بیان کرنا ہے۔ وہ چونکہ آپ کے مزاج کا ہوگا تو انشاءاللہ آپ کو مزہ آئے گا جب آپ ادھر آ کے مکتوبات شریف بتائیں گے۔ صدیق اکبر کی وہ اگلے اتوار ہوگا۔ سوال ہے جی کسی کا؟ سوال ہے تو پوچھ لیجیے۔ حضور میرا سوال ہے کہ یہ جو شیعہ حضرات میں کہتے ہیں کہ جب نبی ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا وصال ہوا تو علی پاک وہاں پر موجود نہیں تھے، اس کے بارے میں؟ دیکھیں جی اصل میں بات یہ ہے کہ قصے کہانی تو کوئی بھی بنا دے، تاریخ کی بہت سی کتابیں بہت سی بعد میں لکھی گئی، یہ قطعاً ایسی بات نہیں ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انہوں نے بیعت بھی کی۔ ظاہری بات ہے جب سرکار دو عالم علیہ السلام کا وصال مبارک ہوا اس وقت وہ گھریلو معاملے میں مشغول تھے۔ اس کے بعد سب سے پہلے خلیفہ کا انتخاب ہو گیا، تو کچھ کہتے ہیں کہ جنہوں نے بیعت کی غلط ہے۔ حضرت مولا علی جب فارغ ہوئے تو انہوں نے آگے یہ جملہ کہا، ابو بکر جب سرکار دو عالم علیہ السلام نے ہماری دین کی باتوں میں تمہیں امام بنایا ہے، ہم اپنے دنیا کے معاملات میں تمہیں امام بنائیں گے، اپنا ہاتھ بڑھاؤ ہم بیعت کر رہے ہیں۔ مولا علی اور مولا کائنات نے بیعت کی اور پھر سارے معاملات میں اسی طرح مشاورت کی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں مجلس شورا بھی تھی، دارالافتا بھی تھا، چند صحابہ کی ٹیمیں تھی۔ آپ کا اتنا خوبصورت نظام بنایا آپ نے شروع سے، اس کی بنیادوں پر پھر آگے حضرت عمر فاروق رضی اللہ لے کے چلے۔ آپ نے جو مجلس شورا بنائی اس میں حضرت عمر فاروق اور عثمان غنی کے بعد تیسرا نام مولا علی کا۔ آپ اس مجلس شورا کے ممبر ہیں حضرت مولا علی، اور مشاورت کے اندر ساتھ تھے۔ پھر جو دارالفتاء قائم کیا، ہر بندہ فتویٰ نہیں دیتا تھا، پر میں فتویٰ لینا ہے تو زید بن ثابت سے لو، فتویٰ لینا ہے تو حضرت معاذ بن جبل سے لو، فتویٰ لینا ہے تو علی مرتضیٰ سے لو۔ تو یہ آپ نے ان کو دارالفتاء پہ نافذ کیا، تو یہ تو ان کے ساتھ مل کر دین کے معاملات میں ساتھ رہے۔ اور پھر جو بیت المال تھا اس کا نگران حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ جو امیر الامت، سرکار نے کہا تھا میری امت کے سب سے بڑے امین حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ۔ اسی طرح تو پھر حضرت مولا علی حضرت ابوبکر صدیق کے مجلس شورا کے ممبر ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بنائی جانے والی دارالفتاء کمیٹی کے ممبر ہیں۔ تو وہ تو ابوبکر صدیق کے ہر معاملے میں ساتھ تھا۔ اب جو اگلی بات میں بتاؤں گا تو دل باغ باغ ہو جائے گا، کس سے کہانی پہ نہیں ہم جائیں گے، بات حقیقت۔ وہ تو حضرت ابوبکر صدیق کو اپنے گھر کا ممبر سمجھتے مولا علی، اور یہ فیصلہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہوا، حیات مبارکہ ظاہری ہے۔ کیا فیصلہ؟ حضرت مولا علی کے سگے بھائی کا نام کیا ہے؟ حضرت جعفر بن ابی طالب۔ حضرت جعفر جو تھے مولا علی کے سگے بھائی، جن کو جعفر طیار کہتے ہیں۔ اچھا 7 ہجری میں یہ واقعہ ہوا، سرکار نے 3000 کا لشکر بھیجا ملک شام اردن موتا میں، اور میں پہلے تمہارے لیڈر جو ہوں گے جن کے ہاتھ میں جھنڈا ہے وہ زید بن حارثہ ہے جو سرکار کے منہ بولے بیٹے، فرمایا اس کے بعد تمہارے لیڈر ہوں گے حضرت جعفر بن ابی طالب، اس کے بعد تمہارے لیڈر ہوں گے عبداللہ بن رواحہ، اس کے بعد تم جسے مرضی بنا لیں۔ لشکر روانہ ہوا، سرکار مدینہ شریف میں، آپ بیٹھے بیٹھے لوگوں کو کہتے ہیں کہ رومیوں کے ساتھ مقابلہ شروع ہو گیا۔ رومی تھے 2 لاکھ، کتنے جی؟ 2 لاکھ، صحابہ کی طرف 3000، لیکن اللہ نے فتح پھر بھی مسلمانوں کو بڑا حملہ ہوا، جھنڈا جنگ میں تھامے رکھتے تھے جو وہ کامیاب ہو، فتح یاب ہوتا ہے، جھنڈا حضرت زید بن حارثہ کے ہاتھ، یہ منہ بولے بیٹھے سرکار۔ جنگ شروع ہوئی تو اس میں لڑائی شروع ہوئی تو جھنڈا حضرت زید بن حارثہ کے ہاتھ میں تھا، سرکار نے بیٹھے بیٹھے کہا جھنڈا زید بن حارثہ کے ہاتھ میں ہے، جنگ شروع ہوئی، ساتھ ہی فرمایا زید بن حارثہ شہید ہو گئے۔ سرکار کے منہ بولے بیٹے، سرکار کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، فرمایا اب جھنڈا جعفر بن ابی طالب کے ہاتھ میں آ گیا، مولا علی کے بھائی۔
فرمایا جھنڈا جعفر کے ہاتھ میں اور بڑا زبردست لڑ رہے ہیں. پتا چلا زمین کا کوئی گوشہ ہمارے آقا کی نگاہ سے پوشیدہ ہی نہیں ہے. تو کہتے ہیں یہ دوار کے پیچھے نہیں. عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے, یہ گٹائیں انہیں منظور بڑھانا تھا. سرکار فرماتے ہیں جعفر کا ایک بازو کٹا دو, ایک نے تلوار ماری بازو, آپ نے دوسرے ہاتھ جھنڈا لڑتے گئے, میں ان کا دوسرا بازو بھی کاٹ دوں. انہوں نے اپنے سینے کے سارے جھنڈے کو ایسے اور میں ان کو شہید. اور ساتھ ہی سرکار نے فرمایا یہ زمین کی خبر دے رہے ہیں اور میں ابھی جعفر جنت میں پہنچے ہیں. رب نے اتنا پیارا استقبال کیا ہے, کٹے بازو کے بدلے رب نے 2 پر دے دیے. اب وہ ایسے بن رہے ہیں جعفر تیار اور جنت کی نعمتیں بٹھا رہے ہیں. پر میں اب جھنڈا عبداللہ بن رواحہ کے ہاتھ میں, وہ بھی شہید ہو گئے. پر میں اب خالد بن ولید نے جھنڈا تھاما. خالد بن ولید سیف اللہ تھے, ان کو لے کر ایسا پلٹ کے حملہ کیا کہ رومیوں کو کچلتے ہوئے کامیاب ہو کر مدینہ شریف میں واپس ہوئے. اس مقام پر آقا علیہ السلام نے جب یہ ساری باتیں بتائیں تو صحابہ کے مجلس سے اٹھے, سیدھا پہنچے حضرت جعفر کے گھر. اور حضرت جعفر کی بیوی کا نام ہے اسما بنت امیس. کیا نام ہے؟ اسما بنت امیس رضی اللہ عنہا. ان سے کہا جعفر کے بچے کدھر لے کے آؤ. وہ لے آئے, ان کو سینے سے لگایا اور پیار کیا. عرض کیا لگتا ہے خبر آئی آپ کو؟ سرکار نے ان کو نہیں بتایا. سرکار رو رہے ہیں, بچوں سے پیار کر. جب بار بار پوچھا کہ رو کیوں رہے ہیں, کیا ہوا؟ فرمایا آج یہ بچے یتیم ہو. حضرت اسما بھی رونے لگی. اسما بنت میں بیوہ ہو. جب وہ رونے لگی تو سرکار نے فرمایا اسما گھبرا نہیں, میں دنیا میں بھی تیرا والی ہوں, میں آخرت میں بھی تیرا والی ہوں. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اسما میں تیرا والی ہوں. حضرت مولا علی کی بھابی جناب ابو طالب کی بہو اسما بنت امیس کو ہمارے آقا دلاسا دے. ٹھیک ہے. اس کے بعد معاملات گزرے, عدت پوری ہوئی. اب مشورہ ہوا. حضرت مولا علی کی بھابی حضرت اسما بنت امیس, بچے بھی چھوٹے ہیں, اب کون ان کی نگرانی کرے؟ مشورے کے ساتھ طے پایا حضرت مولا علی کی بھابی جناب ابو طالب کی بہو حضرت جعفر طیار کی بیوی کا دوسرا نکاح حضرت ابو بکر صدیق سے کر دیا. حضرت ابو بکر صدیق سے نکاح ہوا, بلکہ بتا دیا ابو بکر صدیق سے نکاح کر کے حضرت مولا علی نے کہ میری اور ابو بکر صدیق کی عزتیں جدا نہیں, یہ تو ساری عزتیں ہیں. جو میری بھابی ہے ابو مولا علی کی جو بھابی ہے, جو میرے بھائی حضرت جعفر کی بیوی ہے, اب وہ حضرت ابو بکر صدیق کی زوجہ ہے. ہماری عزت بھی وہی ہے, ابو بکر صدیق کی عزت بھی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ, نعرہ صحابہ اکرام, محبت صحابہ اکرام. یہ محبتیں تو ساری ہیں. حضرت مولا علی اپنی بھابی کا نکاح حضرت ابو بکر صدیق سے کر رہے ہیں, اور حضرت مولا علی کے بتیجوں کا سارا خرچہ اٹھایا تو ابو بکر صدیق نے بھی. کہاں ان کے اندر اختلاف ہے جی؟ اگلی بات سننے کے دور مزہ. اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا یہ نظام چلتا گیا. آقا علیہ السلام کے ظاہری دنیا سے وصال کے بعد حضرت سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ ایک دن اسما سے کہتی ہیں مجھے فکر ہے کہ جب میں دنیا سے جاؤں گی, ساری زندگی مجھے کسی غیر محرم نے دیکھا نہیں, تو جنازہ جب اٹھے گا کہیں میرے جسم کی حیت کوئی نہ دیکھے. مجھے فکر ہے. اسما بنت امیس نے کہا کیوں گھبراتی ہیں؟ میں حبشہ میں گئی تھی, میں نے دیکھا وہاں عورتوں کا جنازہ جب اٹھایا جاتا ہے پہلے کھجور کی شاخیں اوپر ڈالی جاتی, پھر چادر ڈالی جاتی. اور میں اچھا دکھاؤ, کھجورے کی شاخیں لائیں, اوپر کپڑا ڈالا. حضرت اسما بنت امیس لیٹ کے کہتی ہیں دیکھیں ایسے ایسے. اور میں اب میری فکر ختم ہو گئی. ان کا وصال ہو گیا حضرت سیدہ کائنات کا اور گرامی کا. اس کے بعد
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا بھی جب وصال ہوا، پھر حضرت اسماء بنت عمیس بیوہ ہوئی۔ اب حضرت سیدہ کائنات کے ہوتے ہوئے تو مولا علی نے کوئی نکاح نہ کیا، یہی حضرت اسماء بنت عمیس ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق کے وصال کے بعد ان کا تیسرا نکاح مولا علی سے ہوا، جن سے یحییٰ بن علی پیدا ہوئے، یحییٰ بن علی پیدا ہوئے۔ انہی اسماء بنت عمیس کا تیسرا نکاح حضرت مولا علی سے ہوا۔ اور دشمنوں کی بیویوں سے بھی کوئی نکاح کرتا ہے؟ کون سی کہانیاں سٹوریاں بنائی ہوئی ہیں؟ اللہ کی عزت کی قسم، حضرت مولا علی کے گھر کی عزت ابو بکر صدیق کے گھر کی عزت ساری تھی۔ اسی لیے آپ نے اپنی بیٹی کا پہلا نکاح ابو بکر صدیق سے، اور ان کے وصال کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے وصال کے بعد مولا علی کا پھر اگلا جو نکاح حضرت اسماء بنت عمیس سے ہے، جن سے یحییٰ بن علی پیدا ہوئے۔ اس لیے گرامی قدرات قصے کہانیوں کو چھوڑیں، ہم نے اس لیے یہ جو بڑے درد کے ساتھ ہم نے پڑھا ہے، ایک ایک عقیدہ ہم سورج کے چمکتے سورج سے زیادہ واضح کریں گے اور بتائیں گے اہل سنت و جماعت اس وقت وہ عقیدہ ہے جو آپ کو سچائی کی طرف لے کے جا سکے۔ خدا کی ذات کی طرف سرکار نے فرمایا تھا علی تیری ذات میں تمثیل عیسیٰ ہے، کچھ ہوں گے تیری گھٹانے والے، کچھ تیری بڑھانے والے۔ جیسے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہودی گھٹانے والے، عیسائی خدا کا بیٹا کہہ کے بڑھانے والے۔ اور میں تیری ذات میں بھی تمثیل عیسیٰ ہے، کچھ ہوں گے گھٹانے والے خارجی، کچھ ہوں گے بڑھانے والے رافضی۔ اور میں حق پہ وہی ہے جو تیری وہی شان والے جو رب نے تجھے عطا فرمائی ہے، اور وہ اہل سنت و جماعت ہے۔ ہم اہل بیت کو بھی اپنا سر کا تاج مانتے ہیں، صحابہ بھی ہمارے سر کے تاج ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے ایک شعر میں مسئلہ واضح کر دیا، اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عترت رسول اللہ۔ میں اہل سنت کا بیڑا پار ہے، ہم اہل بیت کی محبت کی کشتی میں بیٹھے ہیں، چمکتے صحابہ سے ستارے کی طرح ان کو دیکھ کر صراط مستقیم کی طرف جا رہے ہیں۔ آج کے اس موضوع کے بعد الحمدللہ یہ بات واضح ہو گئی کہ یہ ہستیاں وہ ہیں جن کی تو آپس میں طاقت ہے، آپس میں کتنی محبتیں تھیں۔ انشاءاللہ اگلے اتوار جب آپ موضوع سنیں گے آپ کا دل اور باغ باغ ہوگا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ پیغام زیادہ سے زیادہ عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فما علیہ الا البلاغ۔